الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم موبائل پر سن لیں گے، اور اس وجہ سے اس طریقے کی مجلسوں میں لوگوں کی حاضری کم ہو رہی ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہانہ ہے. آپ موبائل کے اوپر اتنے سکون کے ساتھ تقریر نہیں سن سکتے. موبائل ایک ایسی چیز ہے، اس میں ہزاروں چیزیں ہیں. آپ تقریر سن رہے ہیں، کوئی میسج آ گیا، کوئی کال آ گیا، کوئی ایڈ آ گیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس طریقے کی جو دینی مجالس ہیں، ان مجلسوں میں شرکت کا ایک اپنا فائدہ ہے. آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے قریب میں ہم سے چند قدم کی دوری پر پروگرام ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، علماء کے بیانات ہوتے ہیں، اور ہم نہیں جاتے، ہم شامل نہیں ہوتے. ایک زمانہ تھا، ہماری جماعت کی تاریخ رہی ہے، اسی بجٹیہا کے بہت سارے بزرگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ زندہ بھی ہوں، کہ دور دور پروگرام ہوتا تھا، پیدل چل کے جاتے تھے. ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا. بجٹیہا سے لوہتا پروگرام ہوتا تھا، لوگ پیدل جاتے تھے، بزرگ حضرات جاتے تھے، ہاتھ میں لاٹھی لیے ہیں، جا رہے ہیں. وہاں مقصد یہ نہیں کہ وہاں جا کے بریانی کھانا ہے، وہاں کھانا ملے. مقصد یہ ہے کہ دین کی باتیں سنیں گے، تقریریں سنیں گے، علماء کے بیانات سے استفادہ کریں گے. پھر ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا، جماعت کے لوگوں سے تعلقات بڑھے گا، لوگوں سے ملاقات ہوگی. معاف کیجیے گا، ہم لوگ بڑے پریکٹیکل ہو چکے ہیں. ہم کسی سے دعا سلام بھی اتنی ہی رکھتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے مطلب کا آدمی نہیں، ہمارے کام کا آدمی نہیں، ہم سلام تک نہیں کرتے. گلی سے گزر جاتے ہیں، سلام تک نہیں کرتے. وہ جو ایک ایمانی محبت تھی، ایک توحید والی محبت تھی، ایک جو جماعت والی محبت تھی، اب وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس طریقے کی دینی مجلسوں کی قدر کیجیے. بچوں کو لے کے آئیے، عورتوں کو لے کے آئیے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے پریوار کو، ہمارے بچوں کو دین سے دور کرنے کے ہزاروں راستے اس وقت موجود ہیں. ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بچوں اور بچیوں کو دین سے دور کریں. ایسے ماحول میں اس طریقے کی دینی مجلسیں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. ان کی قدر کیجئے، ان میں شرکت کیجئے. اللہ تعالیٰ، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جو یہاں آئے ہیں. میں یہ بھی جانتا ہوں آج ورکنگ ڈے ہے، سوموار کا دن ہے، آپ کی چھٹی کا دن نہیں ہے، آپ کے کام کا دن ہے. ورکنگ ڈے میں آپ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے آپ آئے ہیں اور اللہ کے اس گھر میں اکٹھا ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دنیا کا ایک دستور ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے محبوب کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتا ہے. آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے اور ماں کو آپ کی کوئی چیز ناپسند ہے. اگر واقعی میں آپ کو ماں سے محبت ہے، آپ ماں کے سامنے وہ کام نہیں کریں گے. آپ کو اپنے باپ سے محبت ہے، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اچانک باپ آ گیا. اب آپ کے دل میں اگر باپ کی محبت ہے، باپ کا احترام ہے، باپ کی عزت ہے، تو فوراً آپ وہ چیز چھوڑ دیں گے. یہ دستور ہے دنیا میں، یہ فطرت ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتا ہے. اب ایک مومن وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟
ظاہر سی بات ہے، ایک مومن کو اگر سب سے زیادہ محبت کسی سے ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ محبت اگر کسی غیر کو آپ دے رہے ہیں تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ بھی اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برابر دوسروں کو ٹھہرانے لگتے ہیں، جو اللہ کا درجہ دوسروں کو دینے لگتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ فرمایا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اتنی محبت وہ کسی اور سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو سچے پکے ایمان والے ہیں، جو توحید والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان کی نشانی ہے، اگر آپ کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت نہیں ہے، آپ اپنے ایمان پر نظر ثانی کر لیجیے۔ ایمان کی پہچان ہے، ایک مومن کے ایمان کی نشانی ہے وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرے؟ اللہ سے۔ اچھا، اگر اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اگر اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ہائے ہائے کیا بات ہے! جب اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا تو دو چیزیں آپ کو حاصل ہوں، ایک تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو، رسول کی اتباع کرو، رسول کے نقش قدم پہ چلو۔ جب تم رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر اللہ ہم سے محبت کرے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اللہ جب محبت کرتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال بھی دیتا ہے۔ اب لوگوں سے مراد سب لوگ نہیں ہیں، ورنہ تو لوگ تو ناچنے گانے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، حرام خوروں سے بھی محبت کرتے ہیں، بدکاروں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اگر آپ سے محبت کرے گا تو اچھے لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، ایمان والوں کے دلوں میں، توحید والوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے اے جبریل، اے فرشتوں کے سردار، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل سارے فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے بہت محبت کرتا ہے، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ زمین کے اندر ڈال دیتا ہے، زمین کے اندر رکھ دیتا ہے، زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ، اگر اللہ آپ سے محبت کرے گا تو آسمان والے بھی آپ سے محبت کریں گے اور زمین والے بھی آپ سے محبت کریں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اللہ کی محبت۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب اس کا اپوزٹ آ جاؤ، ہمیں نفرت کس سے ہونی چاہیے؟ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ نفرت اور دشمنی کے لائق اگر کوئی ہے تو شیطان ہے۔ شیطان سے ہمیں دشمنی ہونی چاہیے۔
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ اے ایمان والو، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ زندگی کی آخری سانس تک شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اپنی پارٹی میں تم کو شامل کر دے تاکہ تم کو جہنم میں لے کے چلا جائے۔ جس طریقے سے ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اسی طریقے سے سب سے زیادہ دشمنی شیطان سے ہونی چاہیے۔ اور آخری سانس تک ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں شیطان بہکا نہ دے، کہیں شیطان ہماری توحید پر ڈاکہ نہ ڈال دے، ہمارا ایمان برباد نہ کر دے، ہماری زندگی بھر کی کمائی کو لوٹ کے لے کے نہ چلا جائے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے قیامت کی صبح تک کی مہلت مانگتا ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ شیطان کہتا ہے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکانے اور بھٹکانے کی اجازت مانگ رہا ہوں، کب تک؟ قیامت تک۔ اچھا، شیطان بھی اللہ کو رب کہہ کے مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب، اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ شیطان اللہ کو رب کہہ رہا ہے۔ اللہ کو رب کہہ کے دعا مانگی جائے تو شیطان کی دعا بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ نے شیطان کی دعا قبول کی۔ قال انک من المنظرین، کہا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے قیامت تک کی۔ قیامت تک شیطان اپنے مشن میں لگا ہے اور لگا رہے گا۔ اور جانتے ہیں شیطان کہاں بیٹھا ہے؟ شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، اللہ کے راستے پر بیٹھا ہے، وہی صراط مستقیم۔ پانچوں ٹائم کی نماز میں ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ روزی نہیں مانگتے، اولاد کی صحت کی دعا نہیں کرتے، پانچوں ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا۔ چاروں طرف سے شیطان بہکا رہا ہے۔ اچھا، شیطان نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اوپر سے بہکاؤں گا؟ کیونکہ شیطان بھی جانتا ہے کہ اوپر کی سائیڈ میں اللہ ہے، اللہ اوپر ہے، اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ شیطان ہمیں اوپر سے نہیں بہکا سکتا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے بہکا سکتا ہے، اوپر سے نہیں بہکا۔ اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے، شیطان کی مجال نہیں ہے اللہ کی رحمت کے اور ہمارے بیچ میں رکاوٹ بن جائے۔ شیطان اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آج کی تقریر میں ہم دو چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز اللہ کو کیا پسند ہے، اور دوسری چیز شیطان کو کیا پسند ہے۔ ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ان چیزوں کو اپنائیں جو اللہ کو پسند ہے، اور پھر ہم کچھ چیزیں ایسی بیان کریں گے جو شیطان کو پسند ہے، اور ہم ان چیزوں سے بچیں کیونکہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہمیں شیطان کو جو چیزیں پسند ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے، ان سے بچنا ہے، اور اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں ان کو اپنانا ہے۔ تو آئیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کو سب سے پہلی چیز جو سب سے زیادہ پسند ہے، آئیے حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی حدیث کو حدیث قدسی بولتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات روایت کرے اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں۔
اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کسی ولی سے کوئی دشمنی کرے گا وہ اللہ سے دشمنی کرے گا، مگر پہلے یہ طے کر لو ولی ہے کون۔ ولی وہ نہیں ہے جو نارنگی کلر کا جبہ پہن کے گلیوں میں گھومے اور دنیا سے کہے صاحب میں بہت بڑا ولی ہوں، میں فلانے کی اولاد ہوں اور فلانے کی جو ہے نسل سے ہوں اور میں بڑی پاک نسل سے ہوں اور بڑے۔ اللہ کے یہاں نسل بسل نہیں چلتی ہے، اللہ کے یہاں نسل نہیں چلتی، نسل کی بنیاد پر اللہ کے یہاں نجات نہیں ملے گی۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دھرتی پر اللہ کے پہلے رسول، آدم علیہ السلام پہلے نبی اور نوح علیہ السلام پہلے رسول، دھرتی پر اللہ کے پہلے رسول 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دینے والے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس کے پر پوتے ہیں، دادا کون تھے، پر دادا۔ دادا کا عمل ان کو بچائے گا، پوتے کا عمل ان کو بچائے گا۔ پیر صاحب فلانے کی نسل سے، پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے، پیر صاحب داڑھی کاٹتے ہیں، پیر صاحب کی زندگی میں دنیا بھر کی حرام خوری ہے، لیکن پیر صاحب کو دنیا سر پر بٹھاتی ہے، کندھے پہ بٹھا کے چکر لگاتی۔ کیوں صاحب؟ پیر صاحب اولاد رسول ہیں، آل رسول ہیں، فلاں کی نسل میں سے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں۔ اے اللہ تیرے ولی کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے میرے ولی ہیں، تقوی والے میرے ولی ہیں۔ اور ولی کی ایک پہچان یہ بھی سن لو، ولی وہ ہوگا جو رسول کی سنت کا پیروکار۔ بدعتی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، قبر پرست اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، تعویذ اور ڈنڈے پہننے والا اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، قبروں پر سر جھکانے والا اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تم میری پیروی کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بغیر نبی کی اتباع کے، بغیر سنت کی پیروی کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے امام مالک کہتے ہیں کوئی آگ پر چلے، کوئی ہوا پہ اڑے تو دھوکہ نہ کھا جانا کہ اسے اللہ کا ولی سمجھ لینا، نہیں، اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو رسول اکرم کی سنت پر چلنے والا ہو، جس کی زندگی میں اتباع رسول ہو، جس کی زندگی میں اتباع سنت۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میرے کسی ولی کے خلاف اگر دشمنی کرو گے میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ، میرا بندہ سب سے زیادہ اگر میرے قریب آتا ہے کسی چیز کے ذریعے تو وہ فرائض ہے۔ فرائض کی پابندی کیجیے، اور فرائض میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کی توحید۔ ایک اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، ایک اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، اسی کی عبادت، لگاؤ تو لو بس اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی رب العالمین کے آگے سر جھکانا، اسی کو بگڑی بنانے والا ماننا، اسی کو غوث اعظم ماننا، اسی کو مشکل کشا ماننا، اسی کو دستگیر ماننا، اسی کو غریب نواز ماننا، اسی کو بندہ نواز ماننا، اسی کو داتا ماننا، اسی کو اولاد دینے والا ماننا، اسی کو کاروبار چلانے والا ماننا، اسی کو بیماروں کو شفا دینے والا ماننا۔ یہ سب سے پہلی، تمام فرائض میں سب سے پہلا فرض اللہ کی توحید۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز ہے۔ آپ کو اللہ سے محبت بھی ہے، آپ بڑے دیندار بھی ہیں، اور آپ کی زندگی میں فرائض کی پابندی نہیں، نماز کی پابندی نہیں، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔
اللہ سے محبت کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو فرائض. پہلے نماز کی پابندی کیجیے، پہلے فرائض کی پابندی کیجیے. وما یزال یتقرب الی بالنوافل، اور فرائض کے بعد دوسرے نمبر پر بندہ نوافل کا اہتمام کرے. فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنت نمازیں بھی پڑھے، نفل نمازیں بھی پڑھے، چاش کی نماز بھی پڑھے، تہجد کی نماز بھی پڑھے، اشراق کی نماز بھی پڑھے. رمضان کے ساتھ ساتھ عرفہ کا روزہ بھی رکھے، محرم کا روزہ بھی رکھے، ایام 20 کا روزہ بھی رکھے، نفلی سوموار کا روزہ رکھے، جمعرات کا روزہ رکھے. جتنے نفلی کام ہیں آپ نفل عبادتیں کیجیے. زکوٰۃ آپ کے مال پہ 2.5% فرض ہے، 2.5% کے علاوہ بھی صدقہ خیرات نکالتے رہیے، مسجد میں دیتے رہیے، غریبوں کو دیتے رہیے، یتیموں کو دیتے رہیے. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجیے، اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی میرے پیارے ساتھی. تو اللہ کو فرائض بہت پسند ہے. اور آگے بڑھیے. دوسری چیز وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اے میرے بندو احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے بہت پسند ہیں. اب احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کہتے ہیں 3 چیزوں. نمبر 1، احسان کا ایک مطلب ہے اخلاص. آپ نماز پڑھیں تو مقصد یہ نہ ہو کہ گلہ والے سمجھے کہ ہاں صاحب ہم 5 ٹائم کے نمازی، محلے والے بے نمازی نہ سمجھیں. آپ نماز پڑھیں اللہ کے لیے. آپ فجر میں بھی اٹھیں، پورے گھر کو پتہ ہو چاہے نہ پتہ ہو، اللہ کو پتہ ہو کہ ہاں آپ اٹھے اور آپ فجر کی نماز میں. عبادت ایسی اللہ کی. اسی لیے اللہ کے نبی احسان کا مطلب بتاتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ سمجھو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. احسان کا ایک مطلب تو یہ. احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب ہم کوئی معاملہ کریں، کوئی لین دین کریں تو حق سے زیادہ دیا کریں. ایک ہے کہ ہم حق دے دیں اور ایک ہے کہ حق سے زیادہ دے دیں، احسان کریں. اللہ کے رسول کی عادت تھی جب آپ کسی سے قرضہ لیتے تھے اور قرضہ جب لوٹانے کا ٹائم آتا تھا تو آپ کچھ بڑھا کے دیتے تھے. اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، آپ دکاندار ہیں تو سونا تول کے سامان نہ بیچیے، کچھ بڑھا کے لوگوں کو دے دیجیے. احسان. رشتہ داروں کے ساتھ کوئی معاملہ آیا تو آپ بالکل برابر سرابر کیلکولیٹر لے کے ناپ کے تول کے لوگوں کے ساتھ سلوک نہ کیجیے، احسان سے کام کیجیے. دل بڑا کر لیجیے، دل کشادہ کر لیجیے. ہمارے یہاں تو صاحب جتنا آیا ہے اتنا جائے گا، جہاں سے بلوا آیا ہے وہاں بلوا جائے گا، جس نے بلایا اس کو بلائیں گے، جس نے تعلق رکھا اس سے رکھیں گے. یہ احسان ہے. احسان یہ ہے کہ جو تعلق نہیں رکھ رہا ہے اس سے بھی آپ تعلق رکھیں، جو سلام نہیں کر رہا ہے اس سے بھی سلام کیجیے. تو احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے. اور احسان کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام اگر کیا جائے تو پرفیکشن کے ساتھ کیا جائے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں احسان کا حکم دیتا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم جانور کو ذبح کیا کرو، جب قربانی کیا کرو تو جانور کو ذبح کرنے میں بھی احسان کیا کرو. چھری کو پہلے تیز کر لیا کرو، جانور کو تڑپا تڑپا کے ذبح نہ کیا کرو. اسلام احسان کا مذہب ہے. اسلام میں جانور کو کی قربانی کا بھی جو طریقہ ہے وہ بہت ہی نیچرل طریقہ ہے، جس میں جانور کو سب سے کم تکلیف پہنچتی ہے. جو اسلامی ذبح کا طریقہ ہے وہ احسان کا طریقہ ہے. تو اللہ کو احسان بہت پسند ہے. اور آگے بڑھیے. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اے میرے بندو انصاف کیا کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. انصاف کیا کرو. اب بات انصاف کی آئی ہے تو سن لیجئے میرے بھائی. آج ہمارے سماج میں ناانصافی ہو رہی ہے اور بہت سارے پیمانے پر ہو رہی ہے. کہیں اولاد
ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بچہ 4 پیسہ کمانے لگا، 4 جگہ عزت ہو گئی، 4 لوگوں نے اونچا پد دے دیا، تو بیٹا کیا سمجھتا ہے کہ اب میں ہوں۔ ارے بھائی تو جو بھی ہے اپنے باپ کے سامنے تو ان کا بیٹا ہے، تو دنیا کا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، کچھ بھی بن جائے، ماں کے قدموں کے پاس آؤ تو بیٹے بن کے آؤ۔ ماں کے سامنے اپنی فصاحت اور بلاغت کے موتی نہ بکھیرو، اپنی فقاہت نہ چھیڑو وہاں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ماں کوئی مسئلہ پوچھتی تھی، امام ابو حنیفہ مسئلے کا جواب دیتے تھے، ماں کہتی تھی فلاں سے پوچھ کے آؤ۔ امام ابو حنیفہ جانتے تھے کہ اماں جس کے بارے میں کہہ رہی وہ مجھ سے چھوٹے درجے کے عالم ہیں، ان سے زیادہ نالج میرے پاس، وہ میرے شاگرد ہیں، مگر ماں کا حکم ہے تو جاتے تھے اور کہتے تھے میری ماں کا جواب دے دیجئے تاکہ ان کو تسلی مل جائے۔ تو ناانصافی تو کہیں کہیں ماں باپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، زندگی بھر آپ کو کما کے کھلایا، آپ کو کچھ قابل بنایا، آج وہ بوڑھے ہو گئے تو وہ گھر کے اینٹک پیس بن گئے، وہ کمرے کی ایک 4 دیواری میں وہ قید بن کے رہ گئے، ان کو کتے کی طرح 2 روٹیاں دے کے دھتکار دیا، بس یہ ان کا حق ہے۔ نہیں میرے بھائی، وہ آپ کے سب سے بڑے محسن۔ اپنی بزی زندگی میں چند منٹ اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نکالیں۔ میں یہ نہیں کہتا بیوی کو ٹائم نہ دیجیے، بچوں کو ٹائم دیجیے، مگر ماں کو بھی ٹائم دیجیے۔ اس بڑھاپے کی اس عمر میں، اس دہلیز میں باپ بس اتنا ہی چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے کچھ پوچھ لے، میری خیریت پوچھ لے، نہ دے مجھے پیسے، نہ دے میری دوائیں، نہ لائے میری ضرورت کی چیزیں، کم سے کم آ کے 5 منٹ بیٹھ تو جائے میرے پاس۔ افسوس کی بات آج کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ اسی کو بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ ابا کو روٹی کھلا رہے ہیں۔ ارے روٹی تو کتے کو بھی انسان کھلا دیتا ہے۔ تو کہیں تو ناانصافی اولاد کر رہی ہے ماں باپ کے ساتھ، اور کہیں ناانصافی ماں باپ بھی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے، سب بیٹے کما رہے ہیں، اور بیٹے جو کما رہے ہیں سب باپ کا ہے۔ باپ کو وہ حدیث کسی نے یاد کرا دی ہے، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ بیٹا جتنا کما رہا ہے سب باپ کا ہے، باپ کو وہ حدیث یاد ہے۔ ایک بیٹا مر گیا باپ کی زندگی میں، وہ بیٹا بھی اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کے کاروبار کرتا تھا، امپائر اس کا کھڑا کیا گیا، بلڈنگ اس کی بنائی ہوئی، کاروبار اس کا پھیلایا ہوا، مگر باپ زندہ تھا، بیٹا مالک نہیں تھا۔ مالک کون تھا؟ باپ تھا۔ بیٹا مر گیا، اب بیٹے کے بیٹے آ گئے، یتیم پوتے آ گئے۔ اب جنہوں نے کبھی قرآن اور حدیث کا حوالہ زندگی بھر نہیں دیا وہ یہاں حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو بیٹا باپ کی زندگی میں مر گیا، تو اب یہ پوتے جو ہیں یہ اپنے دادا کی پراپرٹی کے وارث نہیں ہیں۔ وہ جتنے چچا لوگ ہیں، جتنے بڑے ابا لوگ ہیں، جتنے تایا لوگ ہیں، ان کو سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو بھائی مرا ہے یہ امپائر کھڑا کرنے میں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے، یہ بلڈنگ اس نے بھی کھڑی کی ہے، یہ کاروبار اس نے بھی پھیلایا ہے، مگر ان بے شرموں اور بے غیرتوں کو شرم نہیں آتی اس یتیم بھتیجے کے ساتھ انیائے کرتے ہیں۔ وہ حدیث کا حوالہ دیتے صاحب اس کا کچھ نہیں بنتا دادا کی پراپرٹی، اور وہ دادا وہ جو ساری حقیقتیں جانتا ہے، اور اس دادا کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے اپنی پراپرٹی میں، اپنے مال میں 1/3 1/3 33% اپنے ان یتیم پوتوں کو دے سکتا ہے، وہ تب بھی نہیں دیتا ہے، مر جاتا ہے دادا اسی حال میں۔ اور وہ یتیم پوتے جن کے باپ کا کھڑا ہوا امپائر اور وہ بلڈنگ اور وہ کاروبار تھا، وہ یتیم پوتے اپنے باپ کی کھڑی ہوئی اسی بلڈنگ سے نکال دیے جاتے ہیں میرے ساتھ۔ یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ انیائے نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا تھا، ایک بیٹے کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، ضروریات بڑھ گئی، بیٹے نے باپ سے مطالبہ کیا ابا الگ کر دیجئے، باپ نے کہا نہیں الگ کریں گے، بیٹا اڑ گیا، باپ نے کہا ایک شرط پر الگ کریں گے، ایک شرط پر الگ کریں گے۔ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ تمہیں ہم ایک زمین کا ٹکڑا دے دیں گے، ایک گھر دے دیں گے، اور باقی ساری زمین و جائیداد سے ہم تمہیں آگ کر دیں گے، محروم کر دیں گے۔ تحریر لکھوا لی گئی،
میں اپنے اس بیٹے کو فلاں گھر دے رہا ہوں اور باقی ساری جائیداد سے اس کو محروم کر رہا ہوں، اور محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ کا اس طریقے سے کسی ایک بیٹے کو زندگی میں کوئی ایک زمین کا ٹکڑا دے دینا اور باقی ساری وراثت سے محروم کر دینا شریعت کے حساب سے یہ غلط ہے۔ لیکن اور آگے بڑھیں، اب وہ بھائی الگ ہو گیا اور باقی بھائی جو باپ کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں، اب انہوں نے اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے، اپنی کوشش سے کاروبار کو اور آگے بڑھایا، 2-4 زمینیں اور خرید لی، 2-4 مکان اور خرید لیا۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ بیٹا جس کو باپ نے زندگی میں الگ کیا تھا وہ دعوے دار بن کے کھڑا ہو گیا کہ صاحب اب ابا کے نام جتنا مکان ہے، جتنی پراپرٹی ہے، سب میں میرا بھی حصہ بنے۔ اب یہ مسئلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں اس طریقے کے معاملات میں سمجھداری سے کام نہیں ہوا۔ جب باپ اس لیول پر پہنچ جائے کہ باپ زندگی کے کاروبار سے ریٹائر ہو چکا ہے اور بیٹے کما رہے ہیں، اور ان بیٹوں میں ایک بیٹا الگ ہو چکا ہے، تو اب جو بیٹے کما رہے ہیں، سمجھداری کا تقاضا یہ ہے اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اب وہ بیٹے جو کما رہے ہیں، وہ جو زمینیں لی جائیں، جو مکانات لیے جائیں، جو پراپرٹیز لی جائیں، وہ بیٹوں کے نام رکھی جائیں۔ ہمارے یہاں تو صاحب بڑا بوال ہو جائے گا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک چونی بھی بیٹا اگر اپنے نام کر لے، اپنے پاس رکھ لے، بہت بڑا گناہ ہے، بے ایمانی ہے، خیانت ہے، چوری ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ناانصافی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم سے کیا نقصانات ہیں میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، اس میں دیور بھابھی کے بیچ میں کتنی بے پردگی ہوتی ہے، گھروں میں کتنے مسئلے، بڑی جس کو آپ ملت کہتے ہیں، جس کو بڑا اتحاد کہتے ہیں، صاحب ابا کا تقاضا ہے، اماں کا تقاضا ہے، دادی کا تقاضا ہے، میری زندگی میں میرے بچے بٹوارا نہ کریں، میرے پوتے آپس میں نہ بٹے، میرے اولاد آپس میں نہ بٹے۔ یہ جو ڈھکوسلے چلتے ہیں نا، میں نے اسی بنارس میں اسی ماحول میں دیکھا ہے، 60 سال تک بھائی لوگ آپس میں مل کے رہتے، تو 60 سال بعد جب بٹوارا ہوا ہے، وہ گالی گلوچ ہوئے، وہ مقدمے بازیاں ہوئی ہیں، وہ لڑائیاں ہوئی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پال کر کے ساتھ میں رہنے سے بہتر یہ ہے کہ باپ سمجھداری کے ساتھ لوگوں کو الگ کر دے، لوگوں کے کاروبار الگ کر دے، لوگوں کی زمینیں اور جائیدادیں الگ کر دے۔ تو ناانصافی ہر پیمانے پر ہو رہی ہے، کہیں باپ کر رہا ہے، کہیں بیٹے کر رہے ہیں، کہیں بھائی بھائی کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناانصافی پسند نہیں کر سکتے، دشمن کے ساتھ بھی آپ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ خبردار، کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو دشمن کے ساتھ بھی تمہیں ناانصافی نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ناانصافی کو پسند نہیں کرتا۔ ایک صحابی تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد نے اپنی بیوی کے کہنے پر کھجور کا ایک باغ اپنے بیٹے نعمان کے نام کرنا چاہا، ہبہ کرنا چاہا، اور اس ہبہ کے اوپر انہوں نے اللہ کے پیارے نبی کو گواہ بنانا چاہا۔ آئے اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک کھجور کا باغ دینا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا اور بھی آپ کے بچے ہیں، اور بھی اولاد ہیں؟ کہا کہ ہاں، اور بھی اولاد ہے۔ کہا سب کو دیا ہے؟ کہا سب کو تو نہیں دیا، ایک بیٹے کو دے رہا ہوں، باقی کو نہیں دے رہا ہوں۔ بیٹا نافرمان ہے، گستاخ ہے، آپ کی ایک بات نہیں مانتا، تب بھی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنی وراثت سے اس کو محروم کریں۔ وراثت میں جو حق ہے باپ کی وراثت میں بیٹے کا، وہ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں لا دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ صاحب ہم بیٹے کو لا دعویٰ کر رہے ہیں، ہماری جائیداد سے آگ کر رہے ہیں، محروم کر رہے ہیں، یہ شریعت کے حساب سے غلط ہے، ناانصافی ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی وراثت کا ہر حال میں حقدار ہے، اور وراثت کا تعلق محنت سے نہیں ہے، معاف کیجیے۔ اگر بیٹے کی اس پراپرٹی اور بیٹے کی اس مال کو بنانے میں، باپ کے مال کو بنانے میں بیٹوں کا رول ہے، اور باپ کے مرنے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، بھئی بڑے بیٹوں نے تو باپ کے ساتھ مل کے کام کیا نا، وہ بیٹا تو ابھی باپ کے مرنے کے بعد پیدا ہو رہا ہے، مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنا 60 سال والا بیٹا حصہ پائے گا، اتنا ہی باپ کے مرنے کے 2 مہینے بعد جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی وراثت پہ اپنے باپ کو اتنا ہی حصہ دار ہے۔
وراثت آپ کے اور ہمارے سمجھ سے نہیں بنی ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے میرے پیارے ساتھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا خبردار اے بشیر، تم اپنے بیٹے نعمان کو یہ بات دینا چاہتے ہو، مجھے گواہ بنانا چاہتے ہو، میں گواہی نہیں دوں گا، یہ ظلم ہے اور میں ظلم کی گواہی نہیں دوں گا۔ اور اسی موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو۔ محبت کسی بیٹے سے کم اور کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے، محبت پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہے، مگر جب حقوق کی بات آئے گی، جب حصہ دینے کی بات آئے گی تو آپ کو برابر برابر دینا پڑے گا۔ آپ اولاد کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ آگے بڑھیے، اللہ کو ایک اور چیز بہت پسند ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ کو تقوی والے لوگ بہت پسند ہیں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اپنے اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں آڑ بنا لینا۔ ہم ایسا کام کریں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب کے اور ہمارے بیچ میں آڑ بن جائے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اب تقوی کا مطلب بے گناہ ہونا نہیں ہے، کوئی بے گناہ نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، انسان فوراً شرمندہ ہو اور اللہ سے توبہ کرے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور متقی لوگ اپنا گناہ کر کے ڈھٹائی نہیں کرتے، گناہ پر جمے نہیں رہتے، گناہ پر قائم نہیں رہتے، گناہ پر اڑے نہیں رہتے۔ گناہ کرنے کے بعد یہ احساس اگر دل میں ہے کہ نہیں ہم سے غلط کام ہوا ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، تو یہ احساس ہی تقویٰ ہے میرے خیال سے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا حضرت ابی بن کعب سے کہ تقویٰ کا مطلب بتائیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب، حل مررت بطریق ذات شوکا، کیا آپ کا کبھی گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہاں ہوا ہے؟ کہ کیسے گزرتے ہیں آپ؟ فرمایا اوشن میں وہ سیابی اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے دامن کو بچا بچا کے گزر جاتا ہوں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ زندگی کے راستے میں گناہوں کے کانٹے اور گناہوں کی کانٹے دار جھاڑیاں بہت ملیں گی میرے پیارے ساتھیوں، شیطان کا پھیلایا ہوا، شیطان کا بچھایا ہوا کانٹوں کا جال بہت ملے گا۔ اس کانٹے دار جھاڑی سے اپنے عمل کی چادر کو، اپنے عمل کے لباس کو بچا لینا، اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے چلنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کو تقویٰ والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ کو ایک چیز اور بہت پسند ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان یؤتی معصیتہ، اللہ تعالی کو یہ پسند ہے کہ اس کی چھوٹ کا فائدہ اٹھائے۔ جاڑے کا موسم آیا، موزہ پہن رہے ہیں آپ، اب آپ کو تقویٰ کا حیضہ طاری ہے اور صاحب آپ ہر وضو کے ٹائم موزہ اتار کے پیر دھل رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہم کو ٹھنڈک نصیب ہونی چاہیے، ہم کو ٹھنڈک لگنی چاہیے، یہ زبردستی کا تقویٰ ہے۔ شریعت نے چھوٹ دی نا آپ کو، موزہ پہن لیجیے صاحب، وضو کر کے موزہ پہن لیجیے، 24 گھنٹے آرام سے اسی موزے پر مسا کر کے نماز پڑھیے، کوئی دقت کی بات نہیں۔ سفر میں آپ ہیں، آپ کو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، چھوٹ دی ہے شریعت نے آپ کو۔ جمعہ کی نماز چھوڑ کے ظہر پڑھ لیجیے آپ، چھوٹ دی ہے شریعت نے آپ کو۔ سفر میں آپ ہیں، سنت نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لیجیے، ویتر کی نماز پڑھ لیجیے، کافی ہے۔ شریعت نے، اللہ نے جو چھوٹ دی ہے، اللہ کی چھوٹ کا فائدہ اٹھائے۔ اللہ کو ایک چیز اور بہت پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں اور پاکی حاصل کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ توبہ کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ گناہ، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، انسان ہے، گناہ ہوں گے ہم سے، گناہ ہو جائے توبہ کر لیجیے، پلٹ آئیے، اللہ سے معافی مانگ لیجیے۔
اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیجیے۔ اور اللہ کو پاک لوگ بہت پسند ہیں۔ کیا مطلب؟ بدن بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے، جسم بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے، لباس بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے، روح بھی آپ کی پاک ہونی چاہیے، دل بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کپڑا تو بہت پاک ہو، جسم تو بہت پاک ہو، لیکن دل پہ نفرت کے کیچڑ بھرے ہوں، دل کے اندر بغض اور کینہ بھرا ہو، دل کے اندر دھوکہ دھڑی بھری ہو، دل کے اندر بے ایمانی بھری ہو، دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کو پاک لوگ بہت پسند ہے۔ اللہ کو ایک چیز اور بہت پسند ہے، اللہ نے اگر آپ کو نعمت دی ہے تو وہ نعمت آپ پہ نظر آنی چاہیے۔ آپ کروڑ پتی آدمی، اللہ نے بہت نوازا ہے، اور آپ پھٹے کپڑے پہن کے مارکیٹ میں چل رہے ہیں صاحب، تاکہ لوگ جو ہے ہم کو بڑا اللہ والا سمجھیں۔ تو یہ کہاں پڑھ لیا آپ نے کہ پھٹا کپڑا پہن کے چلنا اللہ والوں کی نشانی؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، اچھا مکان بنائیے، تکبر نہ کیجیے، غرور نہ کیجیے، گھمنڈ نہ کیجیے، کسی کو حقیر نہ سمجھیے۔ بس ایک صحابی جن کا نام مالک بن نضلہ تھا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، مسند احمد کی صحیح روایت۔ وہ آئے اور بڑے یعنی ایسا کپڑا پہن کے آئے تھے، بڑا پھٹا پرانا کپڑا تھا، بڑی مسکین والی صورت بنا کے آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کا کپڑا دیکھا، ان کا حلیہ دیکھا۔ آپ نے کہا، اے مالک، کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا ہے؟ کہا، اے اللہ کے نبی بہت مال دیا ہے۔ کہ کون کون سا مال تیرے پاس ہے؟ کہا، من الابل والبقر والغنم، اے اللہ کے نبی اونٹ بھی بہت ہے میرے پاس، گائے بھی بہت ہے میرے پاس، بکری بکرا بھی بہت ہے میرے پاس، بہت دولت ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی، ان اللہ اذا آتا عبدا نعمتہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ان یرا اثر نعمتہ علیہ، کہ بندے کے اوپر اس کی نعمت کا اثر ظاہر ہو۔ اس لیے دولت اور استطاعت کے باوجود بلا وجہ اپنے بچوں کو اچھے کھانے سے محروم کرنا، اپنے گھر والوں کو اچھے کپڑے سے محروم کرنا، اچھے مکان میں نہ رہنا، اور اس کو بچت سمجھنا، اس کو قناعت سمجھنا، اس کو دینداری سمجھنا، یہ بے وقوفی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت دی ہے، نعمت آپ پر نظر آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز اور بہت پسند ہے، نرمی۔ نرمی پیدا کیجیے۔ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ باپ ہے نرم باپ، ماں ہے نرم مزاج بنیے، گھر کے گارجین ہے جلاد نہ بنیے، ڈکٹیٹر نہ بنیے، تانا شاہ نہ بنیے، نرمی پیدا کیجیے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول کے پاس سے یہودیوں کا گزر ہوا، اور یہودیوں نے اللہ کے نبی کو السلام علیکم کہا۔ السلام علیکم کا مطلب تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم بولے تم پر موت آئے، تم ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کی بڑی محبوب بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا۔ انہوں نے فوراً بڑے غصے میں کہا، وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیوں تم پر اللہ کی لعنت برسے، تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا بات ہے عائشہ، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ محلن یا عائشہ، عائشہ کول ڈاؤن، نرمی سے کام لو۔ عائشہ، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ کہا، ہے اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں، ان کمبختوں نے آپ کو سلام نہیں کیا تھا، السلام علیکم کہا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کی توہین نہیں سن سکتا۔ اگر آپ کے نبی کو برا بھلا کہا جائے اور آپ کچھ نہ کریں، لیکن آپ کے دل کے کسی کونے میں تکلیف پیدا نہ ہو، تڑپ پیدا نہ ہو، آپ کو احساس پیدا نہ ہو کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے میرے پیارے سے۔ ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رسول اکرم کو اگر برا بھلا کہا جائے تو آپ کا سینہ، آپ کا خون کھول جائے، آپ کے سینے کے اندر نفرت اور غصہ پیدا ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ کی توہین ہو اور میں سن لوں۔ انہوں نے آپ کی توہین کی تھی، آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ میں نے جواب دے دیا، انہوں نے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم کہہ دیا، میں نے ان کا لفظ دہرایا بھی نہیں اور میں نے جواب دے دیا، میں نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، میں نے جواب دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو نرمی بہت پسند ہے میرے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ کو ایک چیز اور بہت پسند ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے ٹاپک کے دوسرے حصے پر، شیطان کو کیا پسند ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کاروبار میں لین دین میں نرمی سے کام لیجیے، مہلت دے دیجیے لوگوں کو، بالکل سخت نہ بنیے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، ہر کاروباری کو یہ حدیث یاد کر لینی چاہیے۔ دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہیں، ایک وہ جو لین دین میں بہت سخت ہیں، اور ایک وہ جو ہیں حالات دیکھ کے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ اور جو چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے کچھ لاس بھی ہو جائے، کچھ نقصان بھی ان کو ہو جائے، مگر نبی کی دعا ان کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحیم اللہ عبدن، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے کے اوپر، سمحن اذا باع سمحن اذا اشترى سمحن اذا قضى سمحن اذا اقتضى، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو خریدتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے، بیچتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے، کسی سے اپنا حق کا تقاضا کرتا ہے، اپنا حق مانگتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے۔ نرم بنیے، اپنے آپ اپنے اندر پیشنس پیدا کیجیے، نرمی پیدا کیجیے، بہت سخت مت بنیے۔ تو یہ چیزیں ہو گئی میرے پیارے ساتھی جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب اپوزٹ پہ آ جائے، شیطان کو کیا پسند ہے؟ شیطان کو سب سے پہلی چیز جو پسند ہے، انسان اللہ کا انکار کر دے، انسان کافر ہو جائے، انسان مشرک ہو جائے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان انسان سے کہتا ہے تو کافر ہو جا، اور شیطان جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو شیطان پلہ جھاڑ لیتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو شیطان کو کفر بہت پسند ہے، شیطان کو شرک بہت پسند ہے، ایمان چلا جائے، توحید چلی جائے، انسان دین کے راستے سے ہٹ جائے، شیطان کو بہت پسند ہے۔ شیطان کو میاں بیوی کا طلاق بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، شیطان پانی کے اندر اپنا دربار لگاتا ہے، پانی کے اندر اپنا تخت سجاتا ہے، شیطان کے کارندے آتے ہیں، شیطان کے چیلے آتے ہیں اور شیطان کے سامنے اپنی کارکردگی بیان کرتے ہیں، شیطان ان کو شاباشی دیتا ہے۔ لیکن جب ایک آدمی آ کے کہتا ہے میں فلاں کے پیچھے پڑا رہا حتیٰ فرقت بینہ و بین اہلہ، میں نے اس کی بیوی سے اس کو دور کر دیا، میں نے اس کی بیوی سے اس کو جدا کر دیا، میں نے طلاق کروا دی، میں نے رشتہ توڑوا دیا، تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے نعمان تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ فیملی ٹوٹ جائے، پریوار ٹوٹ جائے، گھر برباد ہو جائے، شیطان کو یہ بہت پسند ہے۔ اور اسی لیے شیطان کو جادو بہت پسند ہے۔ آج کے زمانے میں پریوار توڑنے کے لیے جادو بھی ہوتا ہے، اور یہ جادو وغیرہ جس گھر میں چلا جائے اس گھر پر ایسی مصیبت آتی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہودی جادو کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان کے دور میں ان یہودیوں نے شیطان کی پیروی کی۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطان کفر کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرانا سب حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا من تطیر وتطیر له وتکہن وتکہن له وسحر وسحر له، جو انسان کسی چیز کو منحوس سمجھے، کسی چیز سے بدشگونی لے، یا کسی چیز کے لیے اس کی کہانت کی جائے، کسی چیز کے ذریعے بھوشیہ کا پتہ لگایا جائے، مستقبل کا پتہ لگایا جائے، یا کسی پر وہ جادو کرے یا کروائے، وہ انسان، اس انسان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جادو بہت پسند ہے شیطان۔ اسی طریقے سے شیطان کو یہ بھی بہت پسند ہے کہ جب بات قرآن اور حدیث کی آئے، جب بات دین کی آئے، وہاں لاجک لگا کے، عقل لگا کے دین کو سائڈ کر دیا جائے، عقل کو اوپر کر دیا جائے۔ شیطان کو یہ بہت پسند ہے۔ جہاں شریعت آ جائے وہاں آپ کی لاجک نہیں چلے گی۔ شیطان نے جو سب سے پہلی نافرمانی کی تھی، میں جانتے شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں سجدہ نہیں کرو گے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ سے پیدا ہونے والی چیز، مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے؟
اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بعد شیطان قیاس کر رہا ہے، لاجک لگا رہا ہے، منطق لگا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقل پر عقل کو مقدم کرنا، نقل پر، شریعت پر اپنی عقل اور خواہش کو مقدم کرنا شیطان کو بہت پسند ہے۔ اسی طریقے سے دین کے اندر شک شبہات ڈالنا آج کے دور میں بہت ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں آج کے دور میں بہت ساری ویب سائٹیں ایسی ہیں، بہت سارے انسٹاگرام پر پیجز ایسے ہیں، فیس بک پر پیجز ایسے ہیں جن کا ایک ہی کام ہے اسلام کے بارے میں شک پیدا کرو۔ شیطان بہت چاہتا ہے، شیطان کو محبوب ہے یہ کام کہ آپ اللہ پہ شک کریں، رسول پہ شک کریں، قیامت پہ شک کریں، فرشتوں پہ شک کریں، دین پہ شک کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب انسان کے دل میں یہ خیال آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْتَهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب یہ خیال دل میں آئے فوراً سمجھ جاؤ کہ شیطان کی طرف سے خیال آیا ہے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اس خیال کو دل اور دماغ سے نکال دو۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی بھی بہت پسند ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندے تیری تخلیق کو بدل دیں گے، مرد عورت بننے کی کوشش کرے گا، عورت مرد بننے کی کوشش کرے گی۔ کیا مطلب؟ اگر مطلب سمجھایا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بھئی ایک مرد ہے، اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے اور مرد کی ایک نشانی اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اب وہ ہجڑوں کی طرح کلین شیو ہو جائے، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اور عورتیں میک اپ کے نام پہ وہ کام کریں جس کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے، اپنی آئی برو کو چھوٹا کرا لیں، اپنے آئی برو کو ختم کرا لیں، اپنے جسم کے اندر وہ تبدیلی کرے جس کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ آج کل ٹیٹو بہت بن رہا ہے، مسلمان بھی اب ٹیٹو بنوا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں ٹیٹو بنوا رہے ہیں۔ یہ ٹیٹو بنوانا بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی کے صحابی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات، اللہ کی لعنت ہو اپنے آئیبرو کو نوچنے والی کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو گدنا گدوانے والی، ٹیٹو بنوانے والی عورتوں پر، اللہ کی لعنت ہو اپنے دانتوں کے بیچ میں خوبصورتی کے نام پہ گیپنگ کرانے والی کے اوپر۔ اس زمانے میں دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کرا کے خوبصورتی ہوتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں اگر کسی کے دانتوں میں ٹیڑھا پن ہے اور اس کو ڈینٹسٹ لوگ جو اس کو سیدھا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ نیچرل جو حیات ہے، جو نیچرل شکل ہے وہ یہی ہے کہ دانت سیدھے رہیں۔ اگر کسی کے دانت ٹیڑھے ہیں یا دانتوں کے بیچ میں گیپنگ ہے اور گیپنگ کو ختم کرانے کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ کرایا جائے تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ان تمام کاموں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، رسول نے لعنت کی ہے۔ شیطان کو یہ بہت پسند ہے، شیطان کو عبادت میں سستی بہت پسند ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جب کسی کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ نبی اکرم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جو فجر کی نماز میں سویا رہتا ہے، فجر نہیں پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذاکا رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ انسان ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ شیطان ان لوگوں کے کان میں پیشاب کرتا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی تعداد، ایک بڑی آبادی ہماری ایسی ہے جس کی زندگی میں فجر کی نماز نہیں ہے میرے ساتھ۔ جو انسان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی الصبح فی جماعت، جو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ نماز سے دور ہو جائیں، ہر وہ کام آپ کریں جس سے آپ کی زندگی میں نماز چلی جائے۔ یہ راتوں کو 2-2 بجے تک جو موبائل کا استعمال ہے یہ بھی شیطان کو بہت پسند ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گلیوں میں فری فائر اور پب جی گیم کے ذریعے جو آج جوا کھیل رہے ہیں، یہ جوا بھی کیوں کھلوایا جائے؟ یہ جوئے کے ذریعے ایک تو آپ کے بچوں کو حرام خور بنایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آج گلی گلی جوا کھیل رہے، حرام خور بنایا جا رہا ہے۔
اور پھر جب جوا زندگی میں آئے گا، جب شراب زندگی میں آئے گی تو نماز تو آٹومیٹک غائب ہو جائے گی۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے تم جوا کھیلو، تم شراب پیو۔ جب تم جوا کھیلو گے، جب تم شراب پیو گے تو لڑو گے، کٹو گے، مرو گے، اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے، نماز سے غافل ہو جاؤ گے۔ تو نماز سے انسان دور ہو جائے، یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کو یہ بھی بہت پسند ہے کہ انسان جھوٹی آرزویں پال کے بیٹھا رہے۔ آج مستی کر لو، کل توبہ کر لیں گے، ابھی جوانی ہے، آج موج مستی کر لو، کل توبہ کر لیں گے۔ جھوٹی آرزویں دلانا، جھوٹی تمنائیں دل میں پیدا کرنا، یہ بھی شیطان کو بہت پسند ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان تم کو امیدیں دلاتا ہے، شیطان تمہارے دل میں آرزو پیدا کرتا ہے، لیکن شیطان کی ہر آرزو جھوٹی ہے، شیطان کا ہر وعدہ جھوٹا ہے۔ یہ جو شیطان دل میں خیال پیدا کرتا ہے، آج گناہ کر لو، کل توبہ کر لو گے۔ ذرا کینسر ہاسپٹل میں جائیے اور پوچھئے کہ کینسر کے جو پیشنٹ آ رہے ہیں سب 60 سال والے آ رہے ہیں، سب 70 سال والے آ رہے ہیں، یا 20 سال والے بھی آ رہے ہیں، 15 سال والے بھی آ رہے ہیں؟ کینسر آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گا، ایکسیڈنٹ آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گا، موت آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گی میرے ساتھ، اچانک زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور شیطان کا یہ وعدہ، شیطان کی جو امید شیطان نے آپ کو دلا کر کل توبہ کر لیں گے، کل سدھر جائیں گے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنے بھائی کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تو شیطان نے ان کے دل میں کیا خیال ڈالا تھا، ذرا غور کیجئے گا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ یوسف سے محبت کرتا ہے، ایک کام کرتے ہیں، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، ایک کام کرو، یوسف کو قتل کر دو یا یوسف کو کہیں دور لے جا کے پھینک دو، اب بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ۔ وہ بات کبھی نہیں آئے گا زندگی، وہ بات کبھی نہیں آئے گا۔ جوانی ہے، اللہ نے دولت دی ہے، حج کر سکتے ہو، نہیں کر رہے ہو، کل یہ آرزو لے کے مر جاؤ گے، کاش ہم نے حج کر لیا ہوتا۔ 60 سال والے، 70 سال والے بیچارے حج کرنے جا رہے ہیں، وہ مینا میں 20-20 کلومیٹر، 15-15 کلومیٹر پیدل چلنا پڑ رہا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، سانسیں پھولنے لگتی ہیں، کہتے کاش ہم نے جوانی میں حج کر لیا ہوتا۔ وہ ویل چیئر پہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہوئے وہ تڑپتے ہیں کہ کاش ہم نے جوانی میں حج کر لیا ہوتا۔ توبہ کو کل پہ نہ ٹالو میرے ساتھی، آج اپنی اصلاح کرو، ابھی اپنی اصلاح کرو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا۔ اور آخری چیز میرے پیارے ساتھی، شیطان کو بے حیائی بھی بہت پسند ہے، شیطان کو بے حیائی بہت پسند ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تم کو برائی کا حکم دیتا ہے، شیطان تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی دن بدن بڑھ رہی ہے میرے ساتھ۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کی بچی پردے میں اور نقاب میں گھر سے نکلتی ہے تو وہ بے حیائی سے محفوظ ہے، جی نہیں۔ آج نقاب اور پردے کے ساتھ بھی بے حیائی ہو رہی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جن گھروں میں بڑی سختی ہے، ماں باپ کی بڑی کڑی نظر ہے، لڑکی بغیر پردے کے نہیں نکلتی ہے، ان گھروں میں بھی لڑکیاں غلط کام کر رہی ہیں۔ اب سوچو، جہاں آزادی ہے، جہاں ماں کو کوئی فکر نہیں کہ بیٹی کا اسکول 2 بجے بند ہوا وہ 4 بجے کیوں آئی، بیٹی کی چھٹی 2 بجے ہوئی اور شام تک کیوں گھر آئی، جہاں اس بات کی کوئی چنتا نہیں ہے، جہاں پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے، جہاں ماں باپ نے کھلی چھوٹ دے کے رکھی ہے، سوچو وہاں کیا حالات ہوتے ہوں گے میرے ساتھ۔ شیطان ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے لڑکوں کو، ہماری لڑکیوں کو پیار کے نام پہ، محبت کے نام پہ، رومانس کے نام پہ اور منورنجن کے نام پہ بے حیائی کے بہت بڑے گٹھے میں ڈال رہا ہے۔ اتوار کا دن، سنڈے کا دن،
معاف کرنا یہ گھومنے پھرنے کا نہیں، بدکاری کا دن بن چکا ہے، زناکاری کا دن بن چکا ہے۔ کوئی شاپنگ مال ایسا نہیں، کوئی پارک ایسا نہیں، کوئی ہوٹل ایسا نہیں، کوئی ریسٹورنٹ ایسا نہیں جہاں یہ حرام رشتے نہ پنپ رہے ہوں، یہ حرام ریلیشن شپ نہ پنپ رہی ہو، جہاں بدکاری کے جراثیم نہ پل رہے ہوں میرے ساتھ۔ شیطان کو بے حیائی بہت پسند ہے، اور اس کا الٹ اللہ تعالیٰ کو حیا بہت پسند ہے۔ اللہ خود حیا والا ہے، اللہ کو حیا پسند ہے۔ اللہ کے نبی حیا والے ہیں، آپ کو حیا پسند ہے۔ فرشتے حیا والے ہیں، فرشتوں کو حیا پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما یکون الحیاء فی شیء الا زانہ، جس چیز کے اندر حیا پیدا ہو جائے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ حیا اور شرم ہمیشہ خیر اور بھلائی لاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اندر ہم سب حیا پیدا کریں، بے حیائی کو اپنے گھروں میں نہ پنپنے دیں۔ بے حیائی شیطان کو بہت پسند ہے۔ یہ چند چیزیں جو شیطان کو بہت پسند تھی آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اللہ ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو شیطان کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والا بنا دے، احسان والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، توحید والا بنا دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، حلال روزی روٹی ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمان پر ہمیں زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔